میری ویڈیو آج بہت ہی مختلف ہوگی۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور میں تو بہت ہی خطا کار ہوں۔ اپنی خطا پر معافی مانگنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ آج مجھے ایک خط کا اعتراف کرنا ہے اور میری وجہ سے کسی کا دل دکھا تو میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 5 برس پہلے کی بات ہے۔ مرکز میں شہر خاقان عباسی وزیر اعظم اور بلوچستان میں ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ تھے۔ دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ 2018 کے انتخابات قریب تھے اور پیپل پارٹی ایک دفعہ پھر بلوچستان میں اپنے قدم جمانے کی کوشش میں تھی۔ بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ کاف کے رکن عبدالقادر بزنجو کو پیپل پارٹی کی خواہش کا علم تھا۔ انہوں نے پیپل پارٹی سے درخواست کی کہ وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے میں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ بلوچستان اسمبلی کے کچھ اراکین کی آصف علی زرداری سے قریبی تعلقات تھے۔ بزنجو نے وعدہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ پیپل پارٹی نے تن من اور دھن سے بزنجو کی حمایت شروع کر دی۔ عبدالقادر بزنجو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ ثناء اللہ زہری کو اپنی جماعت کے اراکین صوبائی اسمبلی نے بھی ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک دن پارٹی قیادت نے وزیر اعظم شہر خاقان عباسی کو حکم دیا کہ وہ کوئٹہ جائیں اور ثناء اللہ زہری کی مدد کریں۔ عباسی صاحب کوئٹہ پہنچے اور زہری کو رازانہ انداز میں مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کی بجائے خود استعفیٰ دے دیں۔ زہری کو سمجھ آ گئی کہ وزیر اعظم صاحب پارٹی قیادت کے احکام کی بجائے کسی اور کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور عبدالقادر بزنجو نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وعدے کے بعد انہوں نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے ارکان کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ انہوں نے وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے ایک وزیر جام کمال کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت بنا لی، جس کے صدر جام کمال بن گئے۔ اس پارٹی کی قیادت کا مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی سمیت بلوچستان کی پرست جماعتوں نے بہت مذاق اڑایا۔ اس جماعت میں ہمارے کچھ پرانے مہربان بھی شامل ہو گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ اس نئی جماعت کے قیام میں ایک خفیہ ادارے کے بریگیڈیئر صاحب کا بہت اہم کردار ہے۔ میں نے بی آئی پی کے قیام کا خیر مقدم نہیں بلکہ طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ باپ کو بلوچستان کا نیا باپ بن کر صوبے کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ پہلے سے زیادہ بچھڑ جائیں گے۔ 2018 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینیٹر بننے والے صادق سجرانی کو پیپل پارٹی تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے چیئرمین سینٹ منتخب کروایا تو وہ بھی باپ میں شامل ہو گئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں باپ کو بلوچستان اسمبلی میں 19 اور قومی اسمبلی میں 5 نشستیں ملی۔ ہمارے دوست میر خالد حسین مگسی قومی اسمبلی میں باپ کے پارلیمنٹ لیڈر بن گئے اور ہم اپنی پرانی بے تکلفی کا فائدہ اٹھا کر اکثر نجی محفلوں میں ان پر تنزیہ فکریں کستے رہتے اور وہ کمال عاجزی کے ساتھ اپنی سیاسی وادیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارا تعلق پاکستان کے اداروں سے ہے، کسی دشمن ملک کے اداروں سے تو نہیں ہے۔ ایک دن تو باپ کے ایک سینیٹر کہر بابر نے حق گواہی کی انتہا کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نشین آتے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ساتھ تھے۔ باپ کے کئی سینیٹر اور ارکان اسمبلی نوشینی میں عمران خان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں وزیر اعظم نے باپ والوں سے کہا کہ اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں ضم کر دو۔ باپ والوں نے جنرل باجوہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی گھماتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نے ذرا سخت لہجے میں باپ والوں سے کہا کہ آئندہ حکومت بھی میری ہوگی، لہذا میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ اس موجود پر سینیٹر کہہ باہر نے دونوں ہاتھ بلند کر کر وزیر اعظم سے عرض کیا کہ جناب آپ تو چاہتے ہیں کہ ہماری مائی باپ کون ہے؟ وزیر اعظم نے انجوائے بناتے ہوئے کہا کہ کون ہے تمہاری مائی باپ؟ سینیٹر بابر نے آرمی چیف کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہمارا مائی باپ ہے، یہ جیسے کہے گا ہم ویسا کریں گے۔ جنرل باجوہ نے فوری طور پر ایک
وضاحتی بیان جاری کیا اور کہا فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو سمجھ آ گئی کہ باپ کا باپ ابھی راضی نہیں۔ اس قصے کا پتہ چلنے پر میں نے قہر بابر کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا کہ کم سے کم ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو باپ میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ میر خالد حسین مکسی نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کی تو باپ کو بننے والے بریگیڈیئر صاحب کا حکم دیا گیا آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ شہباز شریف کا نہیں، مگسی صاحب نے یہ حکم نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک شام جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اپنی طریقے واپس لیں۔ یہاں بھی بڑی عاجزی کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے مگسی صاحب تھے، جبکہ باجوہ کے سامنے بیٹھے بڑی جماعت کے لیڈر صرف ٹانگیں ہلاتے رہے۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ باپ والے تابع دار تو ہیں لیکن چاپلوس نہیں ہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکار کرتے۔ جس دن سینٹ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم بل منظور کیا تو میں پریس گیلری میں موجود تھا۔ مسلم لیگ نون پیپل پارٹی یو آئی فے کے علاوہ تحریک انصاف نے بھی اس بل کی حمایت کی جو میرے لیے غیر متوقع تھی۔ بل کی منظوری کے بعد میں نے مگسی صاحب سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سب بڑی جماعتیں آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا نہیں نہیں بھائی، وہ ہم سے آگے نکل گئی۔ آرمی ایکٹ ترمیم بل کی بھی کھل کر طاہر بزنجو اور مشتاق احمد نے مخالفت کی اور اتوار کو پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کے بل کی مخالفت بھی طاہر بزنجو اور مشتاق احمد خان آگے تھے۔ البتہ جے اے فے کے عبدالغفور حیدری صاحب بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور چیئرمین سینیٹ صادق سجرانی نے اس بل کو ڈراپ کر دیا۔ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ سے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل، آئی سوئفٹ بل کے اور پیپکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کے بل میں منظوری کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ باپ والوں نے صرف تابعدار تھے لیکن ووٹ کو عزت دینے کی دعوت دار بڑی جماعتیں تو باپ کی بھی باپ نکلی۔ پہلے تحریک انصاف نے باپ کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، پھر پیپل پارٹی نے باپ میں نقاب لگانے کی کوشش کی اور اب مسلم لیگ نون کے باپ پر نظریں ہیں۔ پتہ نہیں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں باپ والوں سے اپنی مرضی کی تنقید پر معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ تو صرف تابعدار تھے لیکن جو آپ کے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو چاپلوس نکلے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔